والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان. اما بعد وقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پڑھو. ہے متوجہ جناب کے کچھ گزارشات اچھی طرح متوجہ ہو لیں تو پھر گزارش کروں، کیونکہ میرا پہلا جملہ ہی میرے اور آپ کے جشن کا تعین کرے گا. اگر وہ ضائع ہو گیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں. علی، اگر متوجہ ہیں تو علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. جیسے نیت کے بغیر نماز قابل قبول نہیں، علی کے بغیر توحید قبول نہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خطابت کا حصہ نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی 70 نبیوں کی نبوتوں کے اعمال کندھوں پر لے آئے، وہ کعبہ میں رہے، صفا و مروہ میں ساری زندگی چلتا رہا ہو، رات کبھی سویا نہ ہو، دن میں روزے دار ہو، اللہ کے راستے میں غلاف کعبہ کے اندر روزے کی حالت میں ذبح ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں رائی برابر، سرسوں کے بیج کے برابر بھی اگر علی سے بغض ہوا تو اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے اللہ ہونے کی، میں خود اسے دوزخ میں ڈالوں. اللہ اکبر. رائی برابر. اللہ سمجھ لیں. سمجھ رہے ہیں سرکار؟ اگر رائی برابر بھی بغض علی ہوا، بغض علی ہوا. یہاں پر ایک راز کی بات ہے، اگر سننا چاہو تو. جشن کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ بے معرفتہ ہو جائے. جشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی معرفت اتنی بلند ہو جائے کہ آنے والا آپ کو خدا کے قریب لے جائے. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ مالکوں سے پوچھا گیا، علماء ربانین نے لکھا ہے کہ مالکوں سے پوچھا گیا یہ بغض علی ہے کیا، جبکہ علی کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے.
تو جب کوئی جانتا ہی نہیں کہ علی کون ہے، علی کیا ہیں، تو ان سے بغض کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تب معصوموں نے مسکرا کے فرمایا کہ سنو، بغض علی سے دشمنی نہیں، بلکہ علی کے چاہنے والے کو بھی اگر حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بغض علی ہے۔ سمجھ رہے نا حضور؟ علی، اچھا ذرا یہ بھی سن لیجئے، اور آپ تک پیغام اگر پہنچ جائے اور دل میں اتر جائے تو اور کیا چاہیے، لیکن یقین رکھیے بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ اور منافق ترین ہے وہ زبان، منافق ترین ہے وہ زبان جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے۔ سمجھ رہے اللہ اس لیے سمجھنا چاہیے۔ ہم مومنین کے پاس بہت تھوڑی سی خوشیاں ہیں، لیکن ساری کی ساری عرشی ہیں۔ میرے بچے، میرے دوست، میرے بھائی، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہیں، میلاد کہیں، ظہور کہیں، نزول کہیں، کہ ان کا کیا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نزول ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ تلخ کلامیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا جائز ہے نبی کے گھر کے اندر جھانکنا؟ تم ڈیڑھی سے اندر جھانک نہیں سکتے، تمہیں ان کے حجروں کے رازوں کا کیا پتا؟ ان کی مرضی، اولی الامر ہیں، نازل ہوں، پیدا ہوں، ظاہر ہوں، جو مرضی کریں۔ اس کا امت سے کیا لینا دینا؟ اور زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا سر اللہ، اے اللہ کے راز۔ تو جس راز کا مخلوق کو پتہ چل جائے پھر وہ اللہ کیسے رہ جائے گا؟ نہیں، آپ علی کو بطور مولا جانیے، بطور راز خدا کھوج نہ کیجئے، اور یاد رکھیے یہ علی کی فضیلت نہیں کہ وہ کعبہ میں ہے، یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی آئے۔ سمجھ لو، اس غلط فہمی میں نہ رہیے۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیے، میرے پاس جب میرے مولا کے اتنے اقوال موجود ہیں تو مجھے خود سے ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ امالیہ مفید میں اور قطرہ میں ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ سے پوچھا کہ مالک، علی کے دشمن کی سزا کیا ہے؟ علی کے دشمن کی سزا کیا ہے؟ حضور نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ سنو، علی سے بغض رکھنے والے کی، علی سے بغض رکھنے والے کی، محشر میں جب وہ آئے گا نا، علی سے بغض رکھنے والا، علی سے دشمنی رکھنے والا، علی کی ولایت کا منکر،
جب آئے گا محشر میں، رسول فرمانے عمالی شیخ مفید قطرۃ من بہار، ان سب میں حدیثیں دیکھ لیجئے گا، اردو میں ہیں، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا حضور نے کیا فرمایا، اور بہت ساری کتابوں میں کر رسول نے فرمایا جب منکر علی محشر میں آئے گا، اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس توق کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے منہ پہ تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا تو دشمن علی ہے۔ علی بادشاہ پہ تو بات میں تب آپ سے کروں نا کیا بات ہے، کیا جب ہمیں حب علی کا پتہ چلے۔ پہلے علی کو تو ڈھونڈ لیں، حب علی جو علی سے محبت ہے آپ کو، یہ حب علی ہوتی کیا ہے؟ کوئی جلدی نہیں، میلاد کی روایت بھی پڑھ دیں گے، لیکن اس آنے والے علی کو سمجھیے تو صحیح، وہ ہے کون جس کی خوشی کے لیے بیٹھے اور تمہیں انعام کیا ملتا ہے؟ ان کی خوشی میں خوش ہونے پہ تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یا یہاں سے منہ لٹکا کے خالی چلے جاؤ گے کہ بلا بڑا اچھا پڑھے، ذاکر صاحب نے بڑے اچھے قصیدے سنائے؟ نہیں، اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اور اگر اپنی ذات میں اتنی پہچان نہیں ہے کہ ان کے دروازے سے میں کیا لے کے اٹھاؤں، تو پھر معاف کیجئے گا، محبت میں کمزوری ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ بالکل وقت ضائع، اور قوم کا وقت ضائع کرتا بھی نہیں ہوں۔ شیعہ سنی کا میں ویسے قائل نہیں ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا علی کو ضائع کر دیں ہم یہ کہہ کے کہ شیعہ سنی ہیں؟ علی شرف انسانیت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ علی خدا پر انسان کی آخری فکر کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں خشک تقریر کر رہا ہوں، وہ دھوم دھڑکے والی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو کیا دے کے جاؤں گا؟ اگر ان کی جھولی میں علی کی معرفت نہیں پڑی تو میں مجرم ہوں نا امام زمانہ کا۔ قوم نے اتنی عزت دی، کرسی دی، آپ نے عزت دی، پیار دیا، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کو پلٹاؤں، آپ کو وہ ہدیے کروں جو مالکوں کے راز ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کعبے کی وجہ سے علی کی فضیلت ہو کہ وہ کعبے میں آئے؟ تو کعبے میں تو علی صرف 3 دن رہے، اس گھر کا سوچو جس میں علی ساری زندگی رہے، وہ کیا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ اس گھر کو کیا کہیں گے؟ اس گھر کا کیا کریں گے؟ اس لیے شیعہ سنی کی بجائے اپنے آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے کہا کریں ہم امت محمد ہیں، فخر سے کہا کر، اور پھر فخر سے کہا کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور جب لا الہ الا اللہ مطلب ہے پاکستان کا، تو فقیر نے کیا کہا تھا؟ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو پاکستان حسین حسین کرنے کے لیے، علی علی کرنے کے لیے ملا ہے، اس کی قدر کیجئے، حفاظت کیجئے،
لا انفورسمنٹ ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہر ممکن تعاون کیجیے تاکہ ہمارا ملک محفوظ رہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیس باہر پہرا دے رہی ہوگی ہمارا، وہ اس لیے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں ریاست سے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یقین جانیے، جاتے ہوئے اسے سلام کر کے جائیے، آتے ہوئے بھی اسے سلام کر کے اندر آئیے۔ وہ سنت ابو طالب پہ ہیں۔ سرکار ابو طالب تلوار نکال کے مصطفیٰ سے کہہ رہے تھے تو نماز پڑھ میں پہرا دوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو سمجھیے۔ ہمارے بچے، یقین جانیے ہماری قوم علم کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ ہمارے پاس علماء اور ذاکرین الحمدللہ بکثرت بابرکت پائے جاتے ہیں۔ اگر ہماری قوم میں اب کمی ہے تو میں بچوں سے مخاطب ہوں، افسروں کی کمی ہے، تعلیم یافتہ ہونے کی کمی ہے۔ باب علم کو مانتے ہو اور جاہل ہو؟ نہیں، قوم کی ضرورتوں کو دیکھیے۔ میری بچوں سے اپیل ہے، بیٹیوں سے اپیل ہے، پڑھیے، سی ایس ایس میں بیٹھیے، پی ایم ایس میں بیٹھیے، ہر بڑے پوسٹ کے لیے اس کمپٹیشن میں بیٹھیے۔ قوم کو اس وقت ضرورت ہے آپ کی۔ خمس صرف روپے پیسے نہیں ہوتے، ہماری اولادیں بھی خمس امام ہیں۔ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، علی کی بارگاہ میں کوئی نہ امیر ہے نہ غریب ہے، علی کی بارگاہ میں سب مومن ہیں۔ اور اسی کا بیٹا مہدی چاہتا ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو تاکہ تم دنیا کے عہدے لے سکو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بوڑھی آنکھیں دیکھیں کہ اب سرکاری گاڑیوں سے حسین حسین کرتے ہوئے اتریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک قوم بن کے سوچئے، ایک قوم بن کے سوچئے، ساری رات سنگت کے ساتھ ماتم کیجئے، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ اگر اس دنیا میں آج کے وقت میں کوئی ولی اللہ ہے تو وہ ماتمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے سمجھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ وہ گلی کوچوں میں نکل کے سینے پہ ہاتھ مار کے ایک صدا بلند کر رہا ہے کہ حسین جیت گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو وہ نگارہ خدا ہے۔ ساری رات ماتم کیجئے، ساری رات ماتم کیجئے، لیکن صبح اسکول، یونیورسٹی، اکیڈمی سے بالکل چھٹی نہیں کرنی۔ میری ماؤں سے اپیل ہے کہ وہ صبح پانی منہ پہ ڈال کے جھنجھوڑ کے اٹھائیں اور 2 ٹوس اور 1 انڈا آملیٹ بنا کے بیچ میں رکھیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑائیں کہ جاؤ بس پہ چڑھتے چڑھتے کھاتے جانا، قوم کو ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو کوٹھی بنانی ہے، آپ کو بڑا رتبہ لینا ہے، پیسے بنانے ہیں، مربع بنانے ہیں، زمین لینی ہے، محلے میں پکا گھر بنانا ہے، نہیں۔ آپ پڑھیں گے تو امام کی آمد اور جلدی ہوگی۔ قوم کے لیے سوچیں۔ بہت مہربانی، آپ نے میرا یہ خشک پیغام سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ بچے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ ضرور اس کو دل میں جگہ دیں گے۔ میری بیٹیاں بھی ضرور اپنے باپ کا کہا ضرور مانیں گی کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں لکھنا ہے، ہمیں ماتمداری کرنی ہے، ہمیں عزاداری کرنی ہے، ہمیں ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی کے بغیر سانس بھی نہیں لینا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک درود پڑھیے سرکار کی ذات پہ تاکہ میں آپ کو میلاد سناؤں۔ حب علی کیا ہے تاکہ میں میلاد پڑھ سکوں؟ پہلے اس محبت کو تو دل میں جگاؤ نا۔ حب علی کیا ہے سرکار؟ تو حب علی کا کائنات میں آپ کہیں گے پیار، میں کہوں گا وہ کیا ہوتا ہے؟ جس علی کو آپ جانتے نہیں،
اس سے کیا پیار کر رہے ہیں؟ کس چیز سے پیار؟ بس جی ولایت علی سے. وہ تو بات کی بات ہے نا میں پوچھوں کہ ولایت علی کیا ہے، لیکن ابھی تو صرف حب کی بات ہو رہی ہے تاکہ میں جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر اپنے بچوں کو زحمت دوں. بھئی دیکھیے حب علی کا کوئی معنی آپ مجھے نہیں سمجھا پائیں گے، کیونکہ حب علی لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں آتی. پہلی حدیث سنیے، بشارت المصطفیٰ میں ایک خوبصورت ذہب سے لکھنی چاہیے، سونے سے لکھنی چاہیے وہ حدیث. رسول اللہ سے پوچھا گیا مالک یا رسول اللہ، صحابہ رضوان اللہ پوچھ رہے ہیں، خدا کی قسم لاکھوں جانیں قربان ہوں صحابہ رضوان اللہ کے جوتوں کے اوپر، نالین پر، میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں صحابہ رضوان اللہ پہ. اگر یہ صحابہ رضوان اللہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ علی مولا ہے صحابی نہیں؟ اللہ اکبر سرکار، انہوں نے ہی بتلایا کہ یہ انہوں نے ہی بتلایا. کیا کمال نہیں کہ طواف کعبہ میں علی نے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا کیونکہ وہ خواتین کی طرف دیکھ رہا تھا. تو کیا میرے بچوں کو سیرت نہیں اپنانی چاہیے کہ علی نے اس بات پہ تھپڑ مارا ہوا ہے؟ کیا میرے بچے اپنے مولا کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے کہ حج کے دوران طواف کے یا عمرے کے دوران، طواف کے دوران احرام کی حالت میں اس شخص نے خواتین کے ہجوم کی طرف دیکھا، علی آ رہے تھے، علی نے حرم میں احرام کی حالت میں اسے حاجی صاحب کو تھپڑ مار دیا. حاجی صاحب احرام میں تھپڑ کھا کے بھاگتے ہوئے گئے اور ایک خیمہ میں گئے جہاں خلیفہ راشد دوم مسلمین موجود تھے. ان سے جا کے کہنے لگے ابن خطاب دیکھتے نہیں کیا رسول نے نہیں کہا تھا کہ احرام کی حالت میں کسی مسلمان کو مارنا حرام ہے اور اس کا احرام قائم نہیں رہتا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی تھا، لیکن کہ تمہیں کس نے تھپڑ مارا؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب نے تھپڑ مارا. سرکار خلیفہ راشد دوم نے پوچھا، کہا اچھا تھپڑ مارا علی ابن ابی طالب نے، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا سرکار میری نظر خواتین کے ہجوم پہ پڑی تھی، وہ بھی طواف کر رہی تھیں. تو تب حضرت عمر نے فرمایا بھائی دیکھو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہو سکتی، اس پہ شریعت خاموش ہے. اس شخص نے تڑپ کے کہا کیوں شریعت خاموش ہے کہ علی پہ لاگو نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھا جی علی والے نے کام مولا ساڑا کی کرتا ہے، سارے بڑے خوش ہو کے بولے ہو نعرہ تکبیر. آواز تھوڑی ہے، خالق نے نام بٹھا ہے، سارا خوش ہو کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مرتضی، آمد مرتضی، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. یقین جانیے آپ کا نعرہ افضل ہے، آپ کا نعرہ افضل ہے. میری تقریر افضل نہیں ہے، میری تقریر افضل نہیں ہے، آپ کا نعرہ افضل ہے. میں ساری رات بھی تقریر کرتا رہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی قرآن ختم ہو گیا، لیکن جب آپ ایک دفعہ علی کہیں گے قرآن ختم ہو جائیں گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ گزارش پہنچ رہی میرے بچوں تک، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب کے لیے اللہم صلی. گزارش پہنچ رہی سرکار؟ سرکار جشن کو جشن سمجھیے. حب علی کیا ہے میرے بھائی؟ حب علی کیا ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم ملنگ
ہر کسی کو شوق ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ علی کا ملنگ ہے. لیکن ہمارا من حیث القوم پرابلم کیا ہے؟ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور عجیب مسئلہ ہے کہ ہم حلیے کو ملنگ کہتے ہیں. زلفیں ہوں، کشکول ہو، متار ہو، چوغا ہو، ایک لوہے کا وہ آسا ہو، کڑے شڑے پہنے ہوئے ہوں. او بھائی، علی کا ملنگ حلیہ نہیں ہوتا، دل ہوتا ہے، دل. سمجھے نا؟ اللہ اکبر. حلیہ جس کی مرضی جو مرضی اپنا لے، کوئی قدغن تھوڑی ہے. آزادی ہے، آزادی. ابھی نعرہ لگ رہا تھا، ذاکر صاحب بھی لگا، کلندر ماس علی 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 علی. تو جناب پہلے تو بات یہ کہ آپ کا مست کا معنی پتہ ہے؟ ہم کہیں گے جو پاگل ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جائے، کملا ہو جائے، کملا ہو جائے، اس مست ہے. نہیں، مست آذربائیجانی زبان کا لفظ ہے جو ازبک میں آیا، اور پھر ازبک سے اہل فارس میں آیا، اور فارس سے پھر تصوف ترکیہ میں گیا، اور وہاں سے پھر ہماری لکھنؤ کی تہذیب نے لیا، اور لکھنؤ کی تہذیب سے سب کانٹیننٹ میں جب یہ مشہور ہوا لفظ مست، تو اردو نے اسے اپنے گود لیا. تو ہماری زبانوں پہ لفظ مست، تو اس کی جو بیس ہے نا، اس کا مطلب ہے عقل مند ترین شخص. تو جب ہم کہتے ہیں نا، یعنی ہم الٹا چل رہے ہیں. مست کا معنی عقل مند، اور ہم کہہ رہے ہیں جو مجذوب ہو جائے. تو پھر کیا معنی ہوا؟ کلندر مست، جو علی علی علی. تو ہم اصل میں کہہ رہے ہیں کہ کلندر جیسا عقل مند بھی کہہ رہا ہے کہ ہر وقت علی 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 کرو. سرکار تو معنی سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. ہاں گزارش پہنچ رہی ہے جناب. میں نے جشن میں آ کے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ یہ اصغر نے مجھ سے ابھی پچھلے دنوں میں جب زیارت پہ تھا تو یہ بھی زیارت پہ تھے. انہوں نے نجف میں مولا کی زری کے سامنے میں بوسہ دے کے واپس تو یہ دعا مانگ رہے تھے. انہوں نے وہی کہا کہ جی میں گجرانوالہ سے ہوں، علی اصغر میرا نام ہے. بڑی سپیڈ سے میں علی اصغر ہوں جی، میرا گجرانوالہ سے تعلق ہے. ہمارا ایک امام بارگاہ ہے جی، اس میں 11 رجب کو ہم جشن کرتے ہیں. آپ بس یہیں تک میں نے کہا جی آپ نے مولا کے سامنے کہہ دیا ہے، میں ساری پاکستان کی مصروفیات چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے امیر کے سامنے کہہ دیا. تو اب امیر کے پیغام بھی سنو سرکار. تو اب امیر کا پیغام بھی تو لینا چاہیے نا. وہ آپ کو پتا کہ کعبے میں آئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. علی کی فضیلت انسان کو محسوس کرنی چاہیے کہ وہ وجہ اللہ ہو کے انسانوں میں آ گیا. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، بس انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضور کوئی علی کو ماننے سے غلو نہیں ہوتا، کوئی علی سے ماننے سے شرک نہیں ہوتا. کوئی مشرک جو شخص مجلس حسین میں آ کر ایک سانس لے لینا، اس کی 14 پشتوں میں بھی شرک نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ علی کو ماننے سے شرک ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کمال ہو گیا. تو سرکار کمال ہے حب علی. وہیں پہ میں کھڑا ہوں ابھی تک کہ وہ حب علی پڑھوں تو آگے علی بادشاہ تک سیڑھی بناؤں نا، بچوں کو پتہ چلے. تو وہ بچے کہیں گے کہ جی اچھی خوبصورت بریسلٹ پہن لینا، ذوالفقار کی تلوار بنا لینا، یہ علی سے محبت ہے. ایک گلے میں خوبصورت سے لاکٹ بچوں کو اچھے بھی لگتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، پہننے بھی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ جب لاکٹ ہلے اور دل پہ لگے تو بچوں کو خوبصورت رہنا چاہیے. مالکوں نے ممانت نہیں کی، حسین لگی ہے، خوبصورت لگی ہے، پتہ چلے مومن جا رہا ہے. بے ہودگی سے بچیے لیکن اپنے آپ کو سمارٹ اور خوبصورت رکھیے. یہ دین حسن و جمال کا دین ہے، یہ شکلوں کو بدلنے کا دین نہیں ہے، یہ عشق و محبت کا دین ہے. حسین سلطان عشق کہتے ہیں نا آپ اسے. تو کسی بادشاہ نے آپ پہ ممانت نہیں کی کہ آپ خوبصورت نہ لگیں. بالکل آپ خوبصورت لگی ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہے.
یہ حب نہیں ہے، یہ تو آپ کی ڈریسنگ ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کا طور طریقہ ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ علی کا لاکٹ گلے میں ڈالیں، ذوالفقار پہنیں، کڑی پہنیں، جو مرضی کریں، کوئی اس پہ قباحت نہیں ہے۔ علی کا دین، محمد کا دین اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ کڑی پہ ناراض ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے۔ مالک بڑے وسیع دل کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب وہ ہے کیا حب کیا؟ تو حب کے معنی سرکار اب کچھ حدیثیں سنیے، یہ نابی المودہ مودت فی القربہ کی حدیثیں ہمارے ملت اسلامیہ کی ہیں۔ میں تو کبھی بھی نہیں کہتا یہ سنی کتابیں، یہ شیعہ کتابیں، جو علی علی کر رہی ہوں وہ کتابیں نہ سنی ہوتی ہیں نہ شیعہ ہوتی ہیں، وہ امت محمد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کچھ حدیثیں سنیے۔ رسول اللہ نے فرمایا معاشر الاصحاب، اے میرے اصحاب کے گروہ غور سے سنو، حب علی جواز الجنہ، حب علی جنت میں جانے کا بہانہ ہے۔ حب علی، علی نہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھے، پھر فائدہ نہیں ہے جشن پڑھنے کا۔ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے۔ دوسری حدیث انہی کتابوں کی، دوسری حدیث آئی، حب علی سید الاعمال، علی نہیں، علی کی محبت اعمال کی سید ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ کمال ہے۔ اور حدیثیں آپ کو بہت ساری، میں کتنی پڑھوں، آپ کو سب یاد ہے کہ بھائی دیکھو، حب علی تمہیں صراط مستقیم سے گزارے گی، حب علی تمہارے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہا حب علی تمہاری شفاعت کا باعث بنے گی، تمہارا نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہارا روزہ قبر میں جب کمزور پڑ جائے گا، حب علی اسے زندگی دے گی۔ یہ ہیں ساری حدیثیں حضور کی، اور ان سب میں لفظ آیا ہے حب، 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 علی کی محبت، علی کی محبت، یعنی ہمیں بخشوا سکتی ہے علی کی محبت۔ تو جس کی محبت اتنے کام کرتی ہو وہ علی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس میں جشن کے قریب ہو گیا اور زحمت تمام کر دی، بالکل تمہیں بٹھائے نہیں رکھنا، قصائد سنیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ میری خوش باتیں جہاں تک یاد رہ جائیں رکھیے گا۔ سرکار کیا ہوا؟ تو حب علی، حب علی، حب علی، سارے کام کرتی ہے حب علی۔ تو جاننا ضروری نہیں تھا کہ یہ حب علی ہے کیا؟ تو میرے بھائیو، حب علی کا معنی نہ محبت ہے نہ پیار۔ حب علی لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی، حب علی اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ پتہ چلے کہ حب علی ہے۔ تو ذرا میرے ساتھ یہاں سے جلدی جلدی گجرانوالہ سے چلیے کوفہ۔ کوفہ کا ایک دربار ہے، ایک لائن ہے، اس کے سامنے ایک بوڑھا ہم جیسا، زنجیروں میں نحیف و کمزور، سر سے پیر تک زنجیروں میں کھڑا ہوا ہے، آنکھیں اس کی بند ہیں۔ وہ تخت سے اترا اور آ کے اس بوڑھے سے کہنے لگا حب علی کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حب علی کیا ہے، تاکہ انہیں میلاد سمجھ میں آ جائے۔ کہا، اتر کے آ کے کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اس نے آ کے بوڑھے کے رخسار پہ ماری۔ کہا آنکھیں کھول۔ اس بوڑھے نے جلال سے آنکھیں کھولی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ وہ لائن کہنے لگا اس بوڑھے سے جو زنجیروں میں غرق ہے، کہنے لگا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ اس بوڑھے نے انتہائی جلالت سے کہا، کہا سن، کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا، اس بوڑھے نے کہا، اس بوڑھے نے کہا، سرکار اس بوڑھے نے کہا، اس بوڑھے نے کہا کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ اسے کہا کیا مطلب؟ کہا ہم تو ایک ہی امیر سے واقف ہیں جس کا ہاتھ اٹھا کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ کہا ہم تو سرکار ہم تو ایک ہی امیر سے واقف ہیں، ایک ہی امیر سے واقف ہیں۔ اور یہاں پر اس نے پھر چھڑی ماری، زخم بن گیا، خون رسنے لگا۔ اس نے پھر کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ اور جتنا مجھے اس جملے کا مزہ پنجابی میں کہنے میں آتا ہے نا، یقین جانے مجھے اس کی عربی میں بھی وہ مزہ نہیں آتا، اور کسی بھی ترجمے نہ اردو میں آتا ہے۔ اس نے چھڑی مار کے کہا، پھر آنکھیں کھولی، کہا کیا بات ہے؟
کہ مجھے امیر کہہ کے سلام کر. آگے سے میسم کہنے لگے جاؤ جا. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. سرکار چلو چل چلو چل چلو چل. میرا امیر ایک ہی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں ڈھونڈنے گیا تھا کوفے حب علی اور مجھے تھوڑی تھوڑی ملنا شروع ہو گئی تھوڑی تھوڑی. اس نے کہا اچھا مجھے نہیں کہے گا. اس نے اپنے بغوی غلام کو بلا کے کہا اپنا خنجر ہندی نکال اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے کر جب تک یہ مجھے حب علی کیا ہے اور میسم گرفتار ہے. اس سے کہا میسم کی ٹکڑے ٹکڑے کر میرے سامنے تاکہ میرے سامنے اس وقت تک ٹکڑے کر جب تک یہ مجھے امیر کہہ کے سلام نہ کرے. اس نے غلام نے خنجر ہندی نکالا. اس نے سرکار کی یہ 4 انگلیاں ایک ہی ضرب میں کاٹ دی. سرکار میسم نے غور سے اپنے کٹے ہاتھ کو دیکھا پھر فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنی 4 انگلیوں کو اٹھایا انہیں چوما ریش پہ لگایا ماتھے پہ لگایا. اب خونم خون ہو گیا چہرہ. سینے سے لگایا تو دربار ہنسنے لگا. دربار ہنسنے لگا کہنے لگا واہ بس گئی محبت علی. پاگل ہو گیا بڈھا پاگل ہو گیا. بس انگلیاں کیا کٹی تکلیف سے پاگل ہو گیا پتہ بھی نہ چلا اپنی کٹی ہوئی انگلیاں. تب میسم نے کہا او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں. اللہ اکبر. سمجھ رہے سمجھ رہے. تب کہا تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے میسم کو کہہ رہے ہو کہ میرا دماغ 4 انگلیاں کٹنے سے میرا دماغ نہیں چلا. میں مجذوب نہیں ہوا میں دیوانہ نہیں ہوا میں پاگل نہیں ہوا میں درد کی تکلیف سے دیوانہ نہیں ہو گیا. سنو میں تو حیران ہوں. حب علی کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ حب علی کیا ہے. کہا میں تو حیران ہو رہا ہوں حیران کہ یہ 4 انگلیاں میری ہتھیلی کا حصہ تھی. ہاتھ میری کلائی سے جڑا تھا. کلائی میرے بازو کا حصہ تھی اور بازو میرے کندھے سے جڑا تھا. کندھا میرے بدن کا حصہ تھا. میں حیران ہوں میری یہ 4 انگلیاں مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق. حب علی کا معنی سرکار میری محنت سوارت ہو گئی. میں اپنے بچوں تک وہ پیغام پہنچا سکا. میرے اس سے بڑا میری سعادت ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا میرا تمغہ ہی کوئی نہیں کہ میرے نوجوان اور میرے بوڑھے بھائی اور میری بیٹیاں اس حب علی کے فلسفے کو سمجھ رہی ہیں. اور اس سے زیادہ خدا کی قسم میں آسان کر نہیں سکتا تھا. اس سے زیادہ میں آپ کو کنوے نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیسے بتاؤں کہ حب علی کیا ہے. اگر میں لغت میں جاتا تو میں اور آپ دونوں پاگل ہو جاتے کہ ابھی کس طرح سمجھیں کہ محبت علی کا کیا معنی ہے. لیکن ہمیں عمل سے پتہ چل رہا ہے. ہمیں عمل سے پتہ چل رہا ہے. عمل سے پتہ چل رہا ہے. ولایت علی زبانی یوں پکڑ کے نہ منوائیے پڑھ کے دکھائیے. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا. تو کہا میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ انگلیاں مجھ سے بھی پہلے علی پہ فدا ہو گئیں. تو بھلا جو میری بیٹیاں اور مائیں بیٹھی ہیں یہ کہیں گی قبلہ نجفی صاحب ہم بھی تو جشن میں آئے ہوئے ہیں. یقین کیجئے معصوموں کے عالم ربانی نے ایک مصرع کہا ہوا اور قول ہے اس میں کہ مرد کو علی کہنے پہ ایک ختم قرآن اور وہ خواتین جو اپنے گھر میں بچے بھی سنبھال رہی ہیں ہانڈی بھی پکا رہی ہے روٹی بھی توے پہ ڈال رہی ہے بستر کی چادر بھی ٹھیک کر رہی ہے کپڑے بھی دھو رہی ہے اگر وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے علی علی کرتے رہیں تو مولا نے فرمایا اسے 60 قرآنوں کا ثواب ملتا. سمجھ رہے ہیں نا 60 قرآنوں کا 60 قرآنوں کا. لوگوں نے پوچھا مالک اتنے زیادہ ثواب عورت کو ملتے ہیں.
کہا اس لیے کہ تم صرف کما کر لاتے ہو، اس نے آگے نسل علی والی بنانی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حب علی آئیے ایک خاتون کا، بس اس سے زیادہ کیا میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ حب علی خواتین میں کیسے پائی جاتی ہے؟ حب علی، علی سے محبت، علی سے محبت کیا ہوتی ہے سرکار؟ بھئی دیکھو سیرت سیدہ کو دیکھنا چاہیے، 9 کنیزیں الگ ہیں اور جسے وہ اماں کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ ان 9 کنیزوں میں حب علی کیا ہے؟ اس وقت موضوع صرف حب علی ہے، اور میرے اور آپ کا یہیں پر پیچا پڑا ہوا ہے کہ بھئی یہیں کھڑے رہیں گے جب تک حب سمجھ میں نہ آئے۔ میں امیر کی آمد کیا پڑھوں؟ میں کیسے پڑھوں امیر کی آمد؟ بس یہی پڑھتا رہوں کعبے میں آگے، کعبے میں آگے، کعبہ پھٹ گیا، کعبہ پھٹ گیا۔ تو علی آنے والے تھے، کعبہ کیا چیز تھی؟ اللہ اکبر۔ اس کعبہ کے ارد گرد تو 360 بت تھے، تب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ یعنی کعبہ میں 360 بت برداشت کر لیے، ایک علی نہیں ہوا۔ تو کمال ہے نا، اسے بھی تاریخ کی نظر کرنے لگے۔ بھئی چوتھی کنیز ہیں بی بی کی 9 کنیزوں میں، خدا کی قسم یہ عجب کنیزیں ہیں، مجھے اس وقت ان پہ بات نہیں کرنی۔ چوتھے نمبر پہ ایک کنیز ہیں جن کا نام ہے ام فروہ انصاریہ۔ حب علی میں ڈھونڈ رہا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھو حب علی صرف مرد کا اثاثہ نہیں ہے، بلکہ حب علی نہیں بلکہ ولایت علی کا وزن خاتون کے کندھوں پہ ہے، ان مرد کے کندھوں پہ نہیں ہے، مرد پہ، کیونکہ اس نے اگلی نسل کو علی والا بنانا ہے۔ تو ولایت کے زیادہ پوچھ گچھ ان سے ہوگی، ان سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، تو ان کا درجہ بھی تو پھر بلند ہونا چاہیے نا۔ جتنی آزمائش ہو تو وہ میری بیٹیاں جو جشن میں آ کے تکلف کر رہی ہیں اور تشریف فرما ہیں، تو انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بھئی ہم بھی اپنے مولا کو ماننے کے لیے آئی ہیں، تو ہمارے مولا نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ بھئی ام فروہ انصاریہ چوتھے نمبر کی، یعنی خواتین میں میسم، یوں سمجھ لیجئے۔ پہلی مناظرہ ہیں نفس الرحمان پڑھ لیجئے گا، علی کی صحابی اور صحابیات میں ان کا تذکرہ پڑھ لیجئے گا، کیا شہزادی ہیں ام فروہ انصاریہ۔ ان کا شوہر علی سے بغض رکھتا تھا۔ حب علی ڈھونڈ رہا ہوں میں، اس نے لاٹھی مار کے سرکار ام فروہ انصاریہ کو شہید کر دیا، وہ دفن ہو گئیں۔ اب روایت میں یہ ہے کہ علی آئے کہیں سے بھی، اب مجھے اس پہ تفصیل نہیں دی، حب علی بس سمجھیے، علی بادشاہ آئے، واقعہ نہیں بیان کرنا، حب علی ڈھونڈ رہا ہوں کہ خواتین سمجھ جائیں، میری بیٹیاں سمجھ جائیں کہ بھئی آخر حب علی ہے کیا۔ ام فروہ انصاریہ شہید ہو گئیں، دفن ہو گئیں، علی آئے، علی بادشاہ نے ایک دن پوچھا یہ ام فروہ انصاریہ ہمارے سلام کو نہیں آئیں؟ اب یہ علی کی بے نیازی ہے، بے نیازی ہے، باب علم ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس کے شوہر نے بغض میں آ کے، آپ کے بغض میں اس کے شوہر نے لاٹھی مار کے ام فروہ انصاریہ کو شہید کر دیا۔ کہا اچھا کہاں دفن ہے؟ کہا قبرستان انصاریہ میں، نفس الرحمان محدث نوری کی دیکھ لیجئے گا، میں نے ابھی آپ کو حوالے دیے، کہا کہ اس میں دفن ہے۔ اب علی گئے، اب میں کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، علی قبرستان میں گئے اور جا کے اونچی آواز میں کہا بإذن اللہ، بإذن اللہ، حالانکہ علی کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام اذن اللہ بھی ہے۔ مجمع الکعبو امیر المومنین محدث زین الدین رسول پڑھ لیجئے گا، اس میں موجود ہے کہ رسول مسند پہ ہیں اور علی مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا اے اذن اللہ جلدی آ۔ تو بہرحال علی نے جا کے کہا بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ام فروہ انصاریہ زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی، ام فروہ انصاریہ سبز لباس میں باہر آئیں۔ حب علی بتا رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو، باہر نکلی۔ اب علی بادشاہ نے کیا کہا؟ کہا ام فروہ انصاریہ، اس نے سلام کیا۔ آقا نے کہا ام فروہ انصاریہ کیا تیرے دل میں اتنی محبت نہیں تھی کہ تو اللہ کو اس کا واسطہ دیتی؟ جو محبت تمہارے دل میں مجھ علی سے ہے، تم اللہ کو اس کا واسطہ دیتی اور اپنی زندگی بڑھا لیتی۔ ہائے ہائے
تو پتہ چلا حب علی سے زندگی بڑھ سکتی ہے. کہا واسطہ دیتی تم اللہ کو واسطہ دیتی, بس سننے سے تعلق رکھتا روایت کا یہ حصہ. کہا تم اللہ کو واسطہ دیتی اور زندگی کو بڑھا لیتی, تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ام فروہ انصاریہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, آقا میں نے یہ سوچا تھا کہ تیری محبت کا واسطہ دے کے اپنی زندگی بڑھا لوں, لیکن میں ام فروہ انصاریہ کنیز بطول مولا واقع تیری مومنہ, میں نے خوب غور کیا کہ زندگی بڑھا لوں تیری محبت کا واسطہ دے کر. پھر میں نے سوچا ام فروہ انصاریہ یہ کیا کر رہی ہے, علی کی محبت میں جی کر تو دیکھ لیا, اب علی کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھ. ہائے ہائے اللہ اکبر, اب علی کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھ. بس میں نے بڑی زحمت دے لی, بس 1 دقیقہ میرے سے اور سماعت فرما لیجیے گا, اور بس اس کے بعد اجازت آپ سے لے لوں گا. پھر قصائد سے لطف اندوز ہوئی ہے, ساری رات علی علی کیجیے دل چاہے, لیکن اگر صبح یونیورسٹی کالج ہے تو ضرور جائیے. سرکار ام فروہ انصاریہ نے کہا آقا میں نے کہا تیری محبت میں مر کے بھی تو دیکھوں. بے ساختہ امیر المومنین نے فرمایا. پھر ام فروہ انصاریہ پھر اپنے مولا کو کیسا پایا, کہا آقا جیسا کھڑا ہے ویسا ہی پایا. اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, سرکار جیسا تھا. لے اب ہوپ آپ تک پہنچ گئی, اب اسے آپ نے خوب غور کرنا, سوچنا ہے, اور اسی فکر کو آگے بڑھانا ہے تاکہ علی سے محبت کا لطف آ جائے, سمجھ آ جائے. ابھی تو شکر کیجئے میں نے اوفار امر کو نہیں چھیڑا. اب کہیں گے اوفار امر کون ہے؟ بھئی اوفار امر, بھئی دیکھیں انہوں نے مہمان بہت سارے بلا لیے, جشن تھا, خوشی کا موقع تھا, بڑا اچھا کیا, لیکن یا تو مجھے سب سے آخر پہ رکھنا تھا تاکہ میں جی بھر کے آپ سے اللہ کا اللہ ہونا, اس صفت خدا کو ہم ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن خیر بہرحال جتنی بھی میرا حصہ اس میں ڈل گیا, مہربانی کر کے اسے قبول کر لیجئے گا. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں علی کی ماں کی کیا فضائل پڑھوں. مسئلہ یہ ہے, سمجھ میں تو آئے نا کہ وہ علی کی والدہ گرامی, مجھے ابھی ایک دوست نے کہا قرآن سے ثابت کیجئے کہ علی کعبے میں آئے. میں نے کہا یہ کوئی علی کی فضیلت ہوتی تو میں قرآن سے ثابت کر دیتا. یہ علی کی فضیلت نہیں, اہتمام خدا ہے. اور اس کا درجہ تمہیں بتاؤں, بتوں کی وجہ سے نہیں, تمہارے سجدوں کی وجہ سے کعبہ نہیں, رسول معراج پہ سرکار ختمی مرتبت ہے, معراج پہ عرش کے قریب جا کے نالین اتارنے لگے. او میرے محبوب یہ کیا کر رہا ہے؟ مالک تیرا ساحت قدس ہے, نالین اتار رہا ہوں. ارے میرے محبوب تکلف چھوڑ چلا, تکلف چھوڑ چلے آئیے, عرش بھی بوسہ لے لے گا تیری نالین کا, وہ بھی تیرے زیر سایہ آ جائے گا. یہ ہے معراج مصطفی. لیکن عظمتوں کو اللہ اور اس کا رسول اجاگر کرتا ہے. کمال یہ کہ معراج پہ عرش پر نالین لے آئیے, وہی رسول زمین پہ ہیں اور کعبے میں داخل ہونے لگے. جبریل نے رخسارہ رسول کے نالین کے نیچے رکھا, کہا یا رسول اللہ منہ چھوٹا ہے, بات بڑی ہے, لیکن احکم الحاکمین کا حکم ہے نالین اتاریے. کیوں؟ میں نے تو عرش پہ بھی نہیں اتاری. کہا وہ اللہ کہتا میرا قدس تھا, یہاں میرے ولی نے آنا ہے, نالین اتار. اللہ سمجھ رہے نا؟ ہے داری سمجھ رہے نا؟ اب وہ سیدہ ہی نہیں, اس وقت تو چھوڑ ہی دو, جاتے ہوئے دے دینا.
وہ پانی دے رہے تھے تو میں نے کہا اب نہیں، آپ اس وقت چھوڑ دو. کیسی خوبصورت حسین رات ہے جو کوثر سے دھلی ہے. خدا کی قسم آج کی رات، جشن کی رات میں مومن کا ایک دوسرے کا چہرہ دینا بخشش گناہ ہے. کوئی گدھا تھوڑی ہوں کہ جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا. ایسا تھوڑی ہے کہ صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے. بھئی آپ مناقب خوارزمی اٹھا لیجئے، غایت المرام اٹھا لیجئے، سب میں دیکھیے کیا حدیث نہیں رسول کی کہ علی کی محبت میں اگر دو مومن مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں، تو علی کی محبت میں کہ یہ بھی مومن ہے میں بھی مومن، علی کی محبت میں مصافحہ کر لیں تو ان کا ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ انہیں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تمہیں آنے کا کیا کیا مل رہا ہے، تمہیں آنے کا کیا کیا مل رہا ہے. اور ایک جب جشن تمام ہو تو سارے دوست ایک دوسرے سے ہاتھ ضرور ملائیں کہ علی کی محبت میں تم سے مصافحہ کر رہا ہوں اور تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میری بیٹیاں بھی اور آپ بھی، میری بچیاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں کہ اے بہنوں یہ علی کی محبت میں مصافحہ ہے، ہم مومنات ہیں علی کی، ہم سیدہ کو ماننے والی ہیں، ہم ہی عبادت گزار ہیں. اور مومن بھائی بچے سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے وعدہ کریں ایک دوسرے سے کہ علی کی محبت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تو جنت میں جب تک نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا. تمہارے 6 اماموں نے کہا ہے مومنوں کے اس وعدے کے ہم ذمہ دار ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. اب وہ میں سیدہ کے کیا پڑھوں؟ بس حیات القلوب سے علامہ مجلسی صاحب کی حیات القلوب تمہیں ایک ایک پرزہ دے کے جاؤں گا. آپ تو ذرا سا کعبہ پھٹنے پہ اترا رہے ہیں، کتاب تو پڑھ لی ہوتی. حیات القلوب میں سرکار علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہی حرم کعبہ میں بی بی نے قدم رکھا چاروں دیواریں سلام کرنے کے لیے بکھر گئیں. چاروں. یقین جانے آپ جب فضائل پہ مسکراتے ہیں نا تو مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں علی ہے نا، تو جب مسکراتے تو مجھے لگتا ہے کعبہ پھٹ رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ کمال ہے. مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے، مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے. آپ کی مسکراہٹیں ہمیشہ سلامت رہیں. آپ کی وہ دعائیں جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے مالک ایک لمحے میں پوری کر دے. بانیان کا اور آپ سب کا، آپ کا یہاں کا آنا. بس جناب میلاد کی ایک روایت سنی اور مجھے اجازت دے دیجئے. بس 2 جملے ہی ہیں، وہ آدھے سیکنڈ میں شاید پورے ہو جائیں گے. لیکن یقین جانیے آپ کی محبتیں دیکھ کے اور جتنا لطف مجھے یہاں پہ جشن پڑھنے میں یہ ادنے دل میں لے کے جا رہا ہوں. یقین جانیں. اور یہ مجھے نہ بلائیں، اگلے سال میں خود ہی آ جاؤں گا. چلیں. یہ 11 رجب کیونکہ اس نے امیر المومنین کے سامنے میرے سے وعدہ لیا ہوا ہے. یقین جانے حلفاً کہہ رہا ہوں، بہت سارے دوست ناراض ہوئے تو میں نے کہا نہیں جی امیر کے سامنے بات ہوئی تھی. تو اب یہ صرف ایک مجلس، یہ ایک جشن کی نہیں ہوئی تھی. یہ اب جب تک میں زندہ ہوں میری سانس چلتی ہے اور میرے 2 خدا نہیں ہوئے ابھی. میں انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے یقین جانے کہ حلفاً کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی خطابت نہیں، میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. خدا کی قسم مومن بہت بڑی ذات ہے، مومن بہت بلند ہوتا ہے. یقین جانے میرا جیسا تو اس کے جوتے بھی نہیں اٹھا سکتا. لیکن بس سنیے جناب، علامہ مجلسی صاحب کہتے ہیں چاروں 2 دفعہ کعبہ بکھرا. ایک دفعہ جب رسول کی آمد ہوئی تو کعبہ نے ادھر رخ کیا جدھر رسول کا گھر تھا اور سلامی دی. اور جب ایک علی کی ماں نے قدم رکھا تو وہ بکھر گیا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو پھٹنا ہے یہ کیا ہے. بس اسی پھٹنے پہ ایک روایت ہے، ایک اچھا اسے آپ آف دی ریکارڈ سمجھیے، لیکن عقل کا تعین ہے، عقل کا. بھائی دیکھو بیت معمور ہے، بیت اللہ ہے، بیت عتیق کعبہ جسے کہتے ہو، یہ ہے زمین پر، اور یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے. یہ نقل ہے بیت معمور کی.
قرآن نے قسم کہی ول بیت المعمور، مجھے بیت معمور کی قسم، وہ کعبہ ہے فرشتوں کا۔ اللہ نے کہا مجھے آباد گھر کی قسم، ویران کی نہیں، مجھے آباد گھر کی قسم۔ تو کعبہ ہے نقل بیت معمور کی، بیت معمور نقل ہے عرش کی، یعنی عرش عین اوپر ہے بیت معمور کے، بیت معمور کے بالکل عین نیچے، بلکہ معصومین نے کہا کہ اگر کوئی قطرہ پانی وہاں سے گرائے تو وہ کعبہ کی چھت کے اوپر عین درمیان میں آ کے گرے گا، یعنی اس طرح سے نیچے ہے۔ یعنی کعبہ نقل ہے بیت معمور کی، بیت معمور تشبیہ ہے عرش کی، تو اصل ہے عرش۔ تو جب تک اصل میں تبدیلی نہ ہو نقل میں تبدیلی آتی نہیں، اگر نقل میں تبدیلی آ جائے تو وہ جال سازی ہوگی۔ ہائے ہائے، اب میں کیسے سمجھاؤں بچوں کو؟ کبھی پٹواری سے فرد لینے گئے ہو؟ اچھا اس وقت جاتے جاتے یہی بدبخت یہی مثال آئے گی، تو چلو یہی سن لو۔ پٹواری سے فرد لی، تھے 5 مرلے، پٹواری نے نیچے کیا لکھا؟ نقل با مطابق اصل ہے، یعنی وہ جو جمع بندی ہے نا وہ اصل ہے، اور فرد جو ہے یہ با مطابق اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ صرف فرد جمع بندی ہے، اصل جمع بندی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 5۔ اب اگر آپ فرد میں ایسا کریں کہ اسے اگر ایک ڈال دیں اس کے اور اسے 5 کو بنا لیں 15، تو وہ جیل سازی ہے نا، کہ تھی ہے 5 اصل میں ہے 5، تو وہ جیل سازی ہے۔ اب کعبہ خود بخود پھٹنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بیت معمور رکھتا ہے، جب تک کچھ واقعہ عرش پہ نہ ہو۔ تو معاف کیجئے گا، جسے مولود کعبہ کہہ رہے ہو نا، اس کی ماں نے پہلا قدم رکھا کعبے پہ، دوسرا رکھا بیت معمور پہ، اور پہنچی عرش پہ، ہاتھ بلند کر کے کہا او علی العظیم، علی دے لینے آئی۔